اکمل زیدی صاحب سے ہی مستفید ہونا چاہوں گا. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کے اس حکیمانہ قول کو اگر ہم تاریخی پس منظر میں بند کر دیں تو بہت محدود ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو مکتب ہے اس کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ ہماری شخصیتوں پہ بات نہیں ہوتی، کرداروں پہ بات ہوتی. کسی شخص جیسے یزید ہے، یزید ابھی سفیان، یزید ابن معاویہ کی بات نہیں ہو رہی، ایک کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. ایک حسینیت، ایک اپنا کردار ہے، اور اس کے مقابلے میں یزیدیت. اکثر میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا تھا کہ جب مولا علی کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے، اتنی وہ ہے، تو قرآن میں اللہ نے باقاعدہ نام لے کے جو ہے کیوں قصہ ختم ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر نام لے لیتے قریب آ جائیں، قریب ٹھنڈک ہے، بلکہ یہاں آ جائیں زیادہ ٹھنڈک. اگر نام لے لیا جاتا مولا علی کا تو کتنے علی سامنے آ جاتے. لیکن قرآن نے جو ہے وہ صفات کے اوپر بات کری، بے شک ماشاءاللہ. کہا یہ صفات اگر ہوں تو پھر وہ علی ہوتا ہے. اب وہ صفات سامنے آتی ہیں تو اب ایسی صفات والا لے آؤ، یا پھر مانو کہ پھر یہ علی کے اوپر بات ہو رہی ہے. بہت عمدہ. اب 1,24,000 پیغمبر قرآن میں ذکر نہیں ہے، چند انبیاء کا ذکر ہے جو کہ بہت ہی ضروری تھا اور جس میں حالات اور واقعات کو کور کرنا تھا. بے شک. لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ صفات اور کچھ نشانیاں بتا دیں کہ انبیاء ایسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے یہ قول کو اگر ہم دیکھیں تو صرف اس میں اگر ہم صرف اونٹنی والی جنگ کا ذکر کر دیں یا حواب کے کتوں کا ذکر کر دیں تو قول بالکل محدود ہو جائے گا کہ ایک شخصیت کا تذکرہ ہے. جبکہ مولا اس قول کے ذریعے بتا رہے ہیں، پہلے تو زبیر کو بتا رہے ہیں کتنا بڑا شرف اس کو ملا، کہا کہ وہ ہمارے گھر کا آدمی تھا، اتنی قریبی کہ جناب سیدہ کہتی تھی کہ وصیتیں کرنے کی بات ہوئی تھی کہ جناب زبیر سے وصیتیں، اور پھر یہ اولین اسلام لانے والوں میں سے اتنے قریبی تعلق رہے. لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی محبت میں جینا اتنا کمال نہیں ہے جتنا مرنا کمال ہے. جینا تو سبھی نام لیتے ہیں، سارے لیتے ہیں، لیکن اس کی محبت میں مرنا جو ہے وہ علی. آخر میں جو ہے وہ جب جنگ ہوتی ہے، مد مقابل آتے ہیں، مولا علی ان کو پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں تو اپنی سے پشیمان ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کا جو بیٹا جو ہے وہ ان کو جو ہے انحراف کا سبب بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پہ صرف یہ دکھایا کہ جو طمع دنیا ہوتی ہے، مولا علی کا قول بھی ہے کہ جو اپنے دین کو کسی کی دنیا کی خاطر بیچ دے وہ بدبخت ہے. اور یہاں مولانا نے بدبخت کا لفظ استعمال کیا. اس اپنے والد کے انحراف کا سبب جو ہے یہ بیٹا بن رہا ہے. سورہ منافقون کی آیت ہے کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا دے. تو اس پورے واقعے میں جو حکمت بھرا قول یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال پہ، افعال پہ جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے کہ کون سا عمل اس کے، کہیں اس کی وہ خود صحیح جا رہا ہے تو کہیں اس کی اولاد تو اس کی انحراف کا سبب نہ بن جائے، اولاد کی محبت میں کہیں وہ دین کے خدا کے راستے کو چھوڑ دے. پورا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے اس شخصیت کا کہ نماز جمعہ میں رسول اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، درود پڑھنا چھوڑ دیا. اب اسے کب متوجہ کیا گیا کہ تم نے کیا کر رہے ہو، کس طرح سے، یہ تو سارا اسلام کی دین کی بنیاد یہی ہے کہ آپ درود پڑھیں. اور اس میں جو ہے کہا کہ نہیں، اگر میں جب درود پڑھتا ہوں تو بنو ہاشم کے جو گردنیں ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں فخر سے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ایک حسد بھی تھا جس نے جو ہے اس کو یہ کام کرنے میں مجبور کیا. یہ بھی شیطانی صفت ہے، حسد کیا تھا نا، حسد کا نتیجہ. تو بہرحال خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس قول کے مطابق جو ہے اپنے اعمال پہ، اپنے افعال پہ نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علی کی محبت میں مرنا نصیب ہو. بر محمد و آل محمد.